فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو ہمارے ساتھ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا جنت کے داخلے سے۔ اس کا معنی اشقا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کرنے والا، آپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور قرآن حکیم نے اشقا کا معنی واضح کیا ہے اسی روشنی میں۔ اشقا کون ہے؟ الذی، وہ، کذب، جو جھٹلائے، بتولا، اور منہ پھیر لے۔ الذی کذب، جو جھٹلاتا ہے یا جھٹلایا جس نے، بتولا، اور منہ پھیر لیا۔ وہی حدیث کا معنی عصا، جس نے میری نافرمانی کی، تو نافرمانی کرنے والا معذب بھی ہے اور منہ پھیرنے والا بھی ہے، جو جہنم کا لقمہ بنے گا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب بچایا جائے گا اس سے، یہ ہاں کی وہی ضمیر کا مرجع، النار، بچایا جائے گا ہاں اس آگ سے، الاتقا، اتقا انسان، اتقا تقی سے ہے، اور تقی کا معنی پرہیزگار، بچنے والا، ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا۔ اتقا اسم تفضیل کا صیغہ، سب سے بڑا متقی، بچایا جائے گا اس سے۔ یہ آیات نزول کے اعتبار سے ایک شخصیت کے بارے میں اتری ہیں، اور وہ شخصیت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے عظیم الشان کردار کی بنا پر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعتق، تاریخ کا یہ حصہ، اعتق سبعۃ کلهم يعذب فی اللہ، ابو بکر صدیق نے 7 غلاموں کو اس دور میں خرید کر آزاد کیا تھا، اور وہ 7 غلام اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، عذاب دیے جا رہے تھے، اور ابو بکر صدیق نے ان 7 کو اپنے مال سے خریدا اور ان کو آزاد کیا۔ وہ 7 غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ، عامر ابن فہیرہ، اور ایک خاتون کی ناہدیہ اور اس کی بیٹی، یہ 4 ہو گئے، زنیرہ، ام عیسیٰ، اور ایک بنو محمد قبیلہ اس کی لونڈی تھی۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو لوگوں نے بہت ہی اسے عذاب دیا، تکلیف دی، تو ان 7 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، اور ان سب کو اللہ کی راہ میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی بنا پر ابو بکر صدیق کو اتقا کا لقب دیا۔ اتقا، اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار، اور واقعات اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے پرہیزگار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان قریب بچایا جائے گا اس جہنم سے اتقا انسان کو۔ تو باعتبار نزول کے یہ آیتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت سے متعلق ہیں، لیکن ایک حکم عام ہے، مانا جو شخص بھی یہ کردار اختیار کرے گا جو ابو بکر صدیق نے اختیار کیا، تو اسے وہی صلہ ملے گا جو ابو بکر صدیق کو ملا۔ وہ کردار کیا ہے؟ الذی، جو یؤتی، دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکا، پاک ہوتا ہے، یہ خود پاک ہو جائے، یہ اس کا مال پاک ہو جائے، کہ اللہ کا حق اس مال میں سے ادا کر دو گے تو سارا مال آپ کا پاک ہوگا زکوٰۃ دینے سے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دی تو سارا مال خبیث ہے، زکوٰۃ دے دی، اللہ کا حق ادا ہو گیا تو آپ کا سارا مال پاک ہو گیا۔ تو اس کا معنی یا تو یہ کہ تاکہ مال پاک ہو جائے، یا میں پاک ہو جائے، وہ خود پاک ہو جائے۔ الذی، وہ شخص اتقا، یؤتی، جو دیتا ہے، مال، وہ اپنا مال، یتزکا، پاک ہونے کے لیے تاکہ خود پاک ہو جائے، یا اپنا مال دیتا ہے تاکہ مال پاک ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے اور اللہ کا حق ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔